یہاں پر انعام دیا جاتا ہے، ان کی تعریفیں کی جاتی ہے، ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، زبانی مسلم نہیں بننا چاہیے، جانا اللہ کے پاس ہے۔ یہاں تو جیسے بھی ہے یہ زندگی گزر جائے گی، لیکن اللہ کے پاس اس بات سے کام نہیں چلتا کہ مالک اس لیے کہ پاکستان میں یہ منع تھا کسی کو سمجھانا اور کسی کو ڈرانا، کسی کو سمجھانا، کسی کو قرآن کی بات بتلانا، یہ منع تھا وہاں پر۔ وہاں تو جوڑ کی باتیں ہوتی تھی کہ جوڑ ہونا چاہیے، توڑ سے منع کیا گیا تھا۔ ایک انسان اگر اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں گھر کا دشمن ہے اپنی اولاد کا، جو اپنے خاندان میں اعلان کرے اور معلوم بھی ہو کہ ایک بیٹا میرا ہیرون پیتا ہے، ایک شراب پیتا ہے اور ایک چوری کرتا ہے، اس کے بعد یہ اعلان کرے کہ جی اس گھر میں خبردار یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، جو بھی کرتا ہے اپنا راستہ چھوڑو نہیں۔ ہیرون کو ہیرون نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ ہیرون پیتا رہے۔ شرابی کو شراب نہیں چھوڑنا چاہیے، چوری کرنے والے کو چوری نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن ایک دوسرے کو تم فتوے نہیں لگاؤ گے، تم کسی کو چور نہیں کہو گے۔ خبردار اگر دوسرے بھائی کو تم نے چور کہا، تم نے ہیرون ہی کہا۔ کون ایسے باپ کو عقل مند کرے گا؟ کون ایسے باپ کو عقل مند کرے گا؟ کون ایسے کر چلانے والے کو ہوشیار کرے گا؟ سارے لعنت بھیجیں گے اگر باہر کے سمجھدار لوگ ہوں گے کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے خاندان تباہ ہو رہا ہے، تمہارے بیٹے برباد ہو رہے ہیں، کیسے باپ ہو تم؟ یہاں کے بڑے بڑے قانون بناتے ہیں، جی کسی کو کچھ نہیں کہو گے، سارے جہنم چلے جائیں، لیکن کچھ نہیں کہو تم۔ اس لیے تو ملک روز بروز پیچھے جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ پیچھے آزاد ہونے والے وہ آگے چلے گئے، کامیاب ہو گئے، حالانکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب بھی نہیں ہے، ان کے پاس قانون بھی نہیں ہے اللہ کا، اور یہ پیچھے جا رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ایک اسلامی ملک میں اور اللہ کے نام پر بننے والے ملک میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسی بندشیں ہوتی ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں کہ یہاں پر تم قرآن حدیث کی بات نہیں کرو گے۔ یہاں فرمایا دیکھے لوئن الذین کفروا، لعنت کی گئی کافروں پر، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے کافر تھے۔ قاضی کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ آپ ہر جگہ یہ کافر کہتے ہیں اور مشرک کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو کافر ہیں، بنی اسرائیل میں جو کافر ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے۔ دو الفاظ ہے، ایک کافر کا اور ایک لعنت کا۔ جن کے زبان سے اللہ لسان داؤد و عیسی ابن مریم، تمہیں یہ کہتے ہیں جواب آتا ہے، تمہیں تبلیغ کرنی نہیں آتی، حکمت سے ہونا چاہیے، حکمت ہونی چاہیے۔ کیسا ایک باپ ہوگا کہ اس کا بیٹا جا کر وہ سمندر میں کود رہا ہے، آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، وہ ہنسے، مسکرائے اور وہ حکمت چلائے کہ جی آہستہ 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 آہستہ۔ کبھی اپنے بچوں کے لیے اس طرح بات کسی نے کی ہے کہ میں آہستہ آہستہ اس کو سمجھاؤں گا، چھلانگ لگا دے بعد میں سمجھا دوں گا؟ دوڑتے ہوئے پیچھے سے گریبان سے قمیض سے پکڑ کر زبردستی کہتا ہے، 2-3 تھپڑ بھی لگاتا ہے۔ وہاں تو حکمت نہیں ہوتی ہے، یہاں پر پورے لوگ جہنم جا رہے ہیں، معلوم بھی ہے شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو سمجھائیں گے۔ آہستہ آہستہ تم کن کو سمجھاؤ گے؟ سارے جہنم میں جب چلے جائیں، جہنم تم بھی جا کر وہاں تبلیغ کرو گے، وہاں سمجھاؤ گے تم؟ قرآن تو یہ طریقہ بتلاتا ہے کہ جو کفر کرتے ہیں ان کو سمجھائیں، آپ ڈرائیں۔ اس لیے تو انبیاء کے لیے نذیر کا لفظ آیا ہے، نذیر کے معنی ڈرانے والا۔ اور ڈرایا کس طرح جاتا ہے؟ ڈرانے والا ہر وقت ہنستا نہیں ہے، مسکراتا نہیں ہے، وہ ڈرانے والے کا جو انداز ہوتا ہے آپ سب سمجھتے ہیں۔ سختی کے ساتھ وہ سمجھایا کرتے تھے، جس طرح نبی علیہ السلام نے پہلی تقریر جو فرمائی اپنی قوم کے سامنے کے لوگوں سب کو جمع کیا، سارے لوگ آئے، وہ آواز ایسی تھی وہ سمجھ گئے کہ کوئی خطرہ ہے بڑا۔ نبی علیہ السلام مسکرا نہیں رہے تھے۔ جب وہ سارا جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، یقین کرو گے؟ دیکھیے کتنی سخت بات ہے، یہ کتنی سخت بات ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، آپ تو صادق ہیں ہماری قوم کے۔ جب اطمینان کیا نبی علیہ السلام نے تو بعد میں فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شرک سے باز آ جائے، اگر شرک کرو گے، کفر کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ بات بیان کر دی ان کے سامنے۔
ان میں سے جو بدنصیب تھے کوئی گالیاں دے رہے تھے، کوئی برا بلا کہہ رہے تھے، نقصان اپنا کیا. بات نبی علیہ السلام نے کھل کر بیان کی کہ جو کچھ تم کرتے ہو یہ کفر ہے اور شرک ہے. اس بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر جنہوں نے تورات، انجیل، زبور کا انکار کیا، انبیاء کی پیروی کا انکار کیا، ان پر داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت بھیجی گئی. یہ عیسیٰ علیہ السلام دیکھے بنی اسرائیل کے آخری رسول تھے، انہوں نے لعنت بھیجی. داؤد علیہ السلام نے لعنت بھیجی کافروں پر. یہ صرف ان پیغمبروں تک نہیں ہے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت بھیجی ہے انہی بنی اسرائیل پر. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. لیکن نبی علیہ السلام نے بھی لعنت بھیجی ہے. یہ غلط طریقہ نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے. یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس طرح تبلیغ نہیں ہونی چاہیے، تو نبی علیہ السلام نے اس طرح تبلیغ کیوں کی ہے؟ ان کو ڈرایا، سمجھایا. یہ جو بعض لوگ کسی جرم میں پکڑے جاتے ہیں، بڑے جرم میں، اور آپ نے ان کو شاید دیکھا نہ ہو کہ جب کال کوٹری میں، پانسی کے کوٹری میں بند ہوتے ہیں یا ان پر سزا کا اعلان ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہمدرد ان کے پاس جاتے ہیں تو بعض جو ہنسنے والے ہمدرد ہوتے ہیں، مسکرانے والے، ایک تو سخت ان کو ڈرانے والے ہوتے، مارنے والے، ان کے سامنے ان کی آنکھیں نیچے ہوتی ہیں کہ اس نے مجھے ساری زندگی سمجھایا. ان کے سامنے ملامت ہوتا ہے وہ کہ واقعی بھائی تم نے سمجھایا تھا لیکن میں نے تمہاری بات نہیں مانی. لیکن جو ہنسنے والا ہوتا ہے، جو حکمت چلانے والا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے گریبان کو پکڑوں، اس پر چک لگاؤں، اس کو کاٹوں میں. یہ میرے ان کردار کو دیکھ کر بھی یہ مسکراتے تھے. اس نے کبھی مجھے سختی سے منع نہیں کیا، اس کا بس چلے تو اس کو سزا دے. وہ یہاں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. یہ کل وہاں پر جو صحیح تبلیغ آج نہیں کرتے، یہ کل رشتے دار گلا کریں گے کہ بھائی تم تو سمجھدار تھے، تم نے مجھے سختی سے کیوں منع نہیں کیا، تم تو مجھے 2-3 تھپڑ لگا دو یہ شرک کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے. یہ کہیں گے کل قیامت کے دن بڑا عذاب دیکھ کر. تو یہ قرآن کا یہ انداز ہے سمجھانے کا. انبیاء سے بھی فرمائے کہ آپ صرف ڈرانے والے ہیں، آپ ان کے سامنے کھول کر بیان کریں. آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا اور حساب لینا ہمارا کام ہے. آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم حساب لیں گے. حساب آپ نہیں لے سکتے، حساب ہم لیں گے. آپ کھول کر بیان کریں. بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جس طرح نازل ہوا ہے اسی طرح تبلیغ کریں. ڈرے نہیں کسی سے، پرواہ نہ کریں. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ لعنت اس لیے بھیجی گئی ان پر کہ وہ نافرمان تھے اور اللہ کے حدود کو توڑنے والے تھے. اس لیے پہلے انبیاء نے بھی لعنت بھیجی ان پر، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت بھیجی ہے. یہ لعنت ہر اس شخص کے لیے آج بھی ہے جو اللہ کے حدود کو توڑے اور نافرمان ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں کو کچا رکھو. نبی علیہ السلام کی بات جو نہ مانے، نافرمانی کرے، وہ بھی اس لعنت میں شامل ہے. نبی علیہ السلام نے جس کام سے منع کیا ہے، تصویریں بنانے سے، موسیقی بجانے سے، بت بنانے سے، گانے بجانے کے آلات تیار کرنے سے اور رکھنے سے، بے مقصد کتے پالنے سے، جو یہ کام آج کریں گے وہ بھی نبی علیہ السلام کی لعنت میں شامل ہے. نبی علیہ السلام کی لعنت ان کے لیے بھی ہے، اگرچہ وہ بظاہر نماز پڑھے یا حاجی صاحب ہو. جو بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے تو اللہ اور رسول کی لعنت ہوتی ہے ان پر. یہ پہلے لوگوں پر بھی تھا اور آج کے ان کلمہ پڑھنے والوں پر بھی، ان نافرمانوں پر بھی ہے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. یہ بنی اسرائیل پر اس لیے بھی یہ لعنت بھیجی گئی کہ یہ ایک دوسرے کو منکر سے نہیں روکتے تھے. منکر عام تھا ان میں، غلط کام کو کاروبار بنایا تھا انہوں نے. وہ وہی نقشہ ہے جو آج مسلمانوں میں ہے. ہم اس سے پہلے بنی اسرائیل کا معاشرہ اسی طرح تھا جس طرح آج یہ نام نہاد مسلمانوں کا ہے. منکر کام کرتے تھے، غلط کام، ان کا دفاع کیا کرتے تھے. انبیاء نے ان پر لعنت بھیجی کہ یہ لعنتی کام ہے، تم بھی لعین ہو، یہ کام نہ کرو. آج یہ قرآن حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں. عبادت دین کے قرآن حدیث کے خلاف ہے، اور کاروبار بھی دیکھیں آپ، وہ بھی خلاف ہے. بجائے اس کے کہ یہ منکر کاموں سے لوگوں کو روکے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی منکر کام کو دیکھو، مر رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو ان کو اپنے ہاتھ سے روکو. اگر اللہ نے طاقت دی ہے، آپ علاقے کے کمشنر ہیں، علاقے کے گورنر ہیں، علاقے ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمانی کا دعویٰ ہے تمہیں، تو اپنے ہاتھ سے روکیں.
وہ سارے اڈے بند کر دیں، جوئے کے، شراب کے اور ہیرون کے اڈے اور ناچنے گانے کے، اور یہ نبی علیہ السلام کے حدیث کے خلاف جو مزارات شرک کے اڈے بنے ہیں سب کو ختم کر دیں۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو ہاتھ سے آپ منع کریں، ہاتھ سے طاقت نہیں دی ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، آپ تقریر سے، آواز دے کر روکیں، آواز سے بھی نہیں تو وہ راستہ چھوڑ دے، دل میں برا سمجھے۔